بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی کسانوں کی دوبارہ بھوک ہڑتال۔ پاکستان بھارت مندوبین میں شدید جھڑپ۔ سن 2020 اسپین کی معیشت کے لیے بدترین سال سیاحت نہ ہونے کے برابر۔ بھارت میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب ہونے والے واقعہ میں نیا موڑ۔ سمندر کی طاقتور لہر نے بحری جہاز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایران کے معاہدے میں سعودی عرب کو بھی شامل کیا جائے، فرانس۔ اب آپ بغیر کسی تار کے اپنا فون چارج کر سکیں گے۔ وہ آدمی جسے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بیوی سے علیحدہ ہونا پڑا۔ انٹرنیٹ پر پیسے کمانا بے حد آسان ہو گیا۔ خاتون نے باہر گھومنے کے لیے شوہر سے طلاق مانگ لی۔ ٹک ٹاکر نے انڈے کی زردی اور سفیدی علیحدہ کرنے کا آسان طریقہ بتا دیا۔ اسلام آباد میں موجود چینی فیملی چمگادڑ پکا رہی ہے، صارف کا دعویٰ۔ امریکہ میں دولہے کی دلہن کے ساتھ شدید بدتمیزی۔ بھارت میں 100 سے زائد کسان مظاہرین لاپتہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت میں مودی سرکار کے زرعی قوانین کے خلاف سراپے احتجاج کسانوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، جبکہ حکومت نے دلی کے اطراف کے علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی ہیں۔ دلی کے 3 سرحدی علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر کے اتوار کی رات 11 بجے تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے 11 ادوار ناکام ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تحریک چلا رہے کسانوں کو بات چیت کی پیشکش دہراتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت زرعی اصلاحات قوانین کے معاملے میں اپنی 22 جنوری کی تجویز پر اب بھی قائم ہے، اور وزیر زراعت کی ایک فون کال کر کے بات چیت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کھلے دماغ سے زرعی قوانین کے معاملے پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا موقف ویسا ہی ہے جیسا 22 جنوری کو تھا، اور وزیر زراعت نریندر سنگھ کی طرف سے پیش کی گئی تجویز اب بھی قائم ہے۔ کسانوں کا مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ بھارتی کسان کی گردن جوتے سے دبانے کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار نے مظاہرے کے دوران ایک شخص کی گردن کو جوتے سے دبایا۔ لوگوں نے اس واقعے کو امریکہ میں ہونے والے واقعہ سے تشبیہ دی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان اور بھارت کے مندوبین میں شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کو اس دعوے کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے کہ مقبوضہ وادی اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ مندوب جواد علی نے کہا کہ بھارت کا مقبوضہ وادی کے ساتھ غیر قانونی قابض ہونے کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے۔ منیر اکرم نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں میں حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا، جو پورا نہیں ہوا۔ بھارت نے مقبوضہ وادی میں 9 لاکھ اہلکار تعینات کر رکھے ہیں۔ دوران حراست ہزاروں نوجوان لاپتہ ہیں۔ اسپین کے قومی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے دوران اسپین کی معیشت 11% تک سکڑ چکی ہے۔ سن 1930 کی خانہ جنگی کے بعد سال 2020 کو بدترین قرار دیا جا رہا ہے۔ سال 2020 کے دوران سیاحت نہ ہونے کے برابر رہی اسپین کی 14% جی ڈی پی کا انحصار سیاحت کے شعبے پر ہے۔ سال کے پہلے 6 مہینے حکومتی امداد ہی واحد معاشی ذریعہ تھا۔ شہریوں اور کاروبار کو بچانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی گئی۔ حکومتی اقدام کے باعث بے روزگاری کی شرح 16.1% پر برقرار رہی۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب ہونے والے واقعے کی ذمہ داری ایک نئی تنظیم نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تو شروعات ہے۔
دہلی میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب گزشتہ روز ایک دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس نئی تنظیم کا کہنا ہے کہ ہم دوسرے شہروں کو بھی نشانہ بنائیں گے اور بھارتی حکومت کے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف انڈیا کے میڈیا نے ایران کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ جہاں ہوا ہے وہ وجے چوک سے 2 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے، جہاں صدر رام ناتھ اور وزیر اعظم نریندر مودی اور دوسرے سینئر حکومتی حکام ایک تقریب میں اکٹھے ہوئے تھے۔ جائے وقوع سے ایک خط ملا تھا جس میں واقعے کو ایک ٹریلر کہا گیا تھا۔ ترکی کے ساحل کے قریب سمندر میں طاقتور لہر نے بحری جہاز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں یوکرائنی عملے کے 3 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس جہاز کی ویڈیو ترکی کی میری ٹائم اتھارٹی نے جہاز میں لگے کیمرے کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طاقتور لہر نے بحری جہاز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دونوں حصے واضح طور پر الگ حرکت کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، کاپی رائٹ کی وجہ سے میں یہاں نہیں دکھا سکتا، آپ جا کر سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کے متنازع پروگرام پر ہونے والے معاہدے میں سعودی عرب کو بھی شامل کیا جائے گا۔ فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ عالمی قوتوں کے معاہدے میں 2018 سے امریکہ کی علیحدگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے تعطل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر میکرون نے مزید کہا کہ ایران کے پروگرام سے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کو تحفظات ہیں، اس لیے معاہدے میں سعودی عرب سمیت خطے کے دوسرے اتحادی ممالک کو بھی شامل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ فرانسیسی صدر نے مزید کہا کہ 2015 والی غلطیاں اب نہیں دہرائی جانی چاہیے۔ 5 سال قبل ہونے والے مذاکرات میں علاقائی طاقتوں کو مذاکرات سے خارج کر دیا گیا تھا۔ صدر میکرون نے متنبہ کیا کہ ایران کو روکنے کے لیے بہت کم وقت بچا ہے، اس لیے نئے معاہدے کی اشد ضرورت ہے جس میں سابق فریقین امریکہ، روس، چائنا، جرمنی اور فرانس کے ساتھ خلیجی ممالک کو بھی شامل کیا جائے۔ چینی اسمارٹ فون ساز کمپنی شامی نے ایسی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا اعلان کر دیا ہے جس کے ذریعے صارفین بغیر تار کے اپنے موبائل فونز ریچارج کر سکیں گے۔ اس نئی چارجنگ ٹیکنالوجی کو می ایئر چارج کا نام دیا گیا ہے، جس کے ذریعے موبائل فونز وائی فائی کی طرح فاصلے سے ہی چارج ہو سکیں گے۔ شامی کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا میں پہلی بار موبائل فون چارجنگ کو 100% وائرلیس بنانے جا رہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے چارجنگ 5 میٹر کے فاصلے تک بغیر کسی تار کے ممکن ہو سکے گی۔ امریکہ میں ایک خاتون نے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اپنے شوہر کو طلاق دے دی۔ ان دونوں کی شادی کو 33 سال گزر چکے تھے، تاہم اب جا کر اس خاتون نے اس سے علیحدگی اختیار کی۔ خاتون نے مقدمے میں عدالت میں بتایا کہ چارلس بہت زیادہ کام کرتا ہے اور کئی دفعہ چھٹیوں پر بھی گھر نہیں آتا۔ انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج ہمیں جو ذرائع آمدن میسر ہیں، چند دہائیاں پہلے کے لوگ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج بہت سے لوگ انٹرنیٹ سے بہت آسانی کے ساتھ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، جس کا اندازہ ایک روسی ٹینس پلیئر لڑکی سے لگایا جا سکتا ہے جس نے اپنا ٹینس کیریئر چھوڑ کر انسٹاگرام کو اپنا لیا اور اب ماہانہ 14,000 پاؤنڈ تقریباً 30,76,000 پاکستانی روپے کما رہی ہے۔ اب تک انسٹاگرام پر اسے 5 لاکھ سے زائد لوگ فالو کر چکے ہیں اور وہ اس اکاؤنٹ سے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے خطیر رقم کما رہی ہے اور میامی امریکہ میں شاہانہ زندگی گزار رہی ہے۔ یولیا نامی اس لڑکی کا کہنا ہے کہ چوٹ کے بعد جب میں فارغ بیٹھی تھی تب مجھے احساس ہوا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمانا بہت ہی آسان ہے۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ آج میں جو طرز زندگی جی رہی ہوں، ٹینس کے کیریئر سے یہ ممکن نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات کی عدالت نے خاتون کی جانب سے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عدالت نے فرینڈز کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جانے کی اجازت نہ دینے پر غیر ملکی خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔
درخواست میں خاتون نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہے، لیکن اس کا شوہر اجازت نہیں دے رہا۔ دوسری جانب غیر ملکی خاتون کے شوہر نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی اور بیوی کے ساتھ بیٹے کے لیے بھی مناسب رہائش کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ خرچ بھی وقت پر دیتا ہوں، جبکہ بیٹے کی معذوری کے باعث ہم دونوں کا ہر وقت اس کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ خلیجی عدالت نے خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خاتون عدالت کے سامنے شوہر کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ عدالت نے مزید کہا کہ غیر ملکی خاتون یہ بھی واضح نہیں کر سکی کہ وہ شوہر کی جانب سے باہر جانے پر روکنے سے اسے کیا نقصان ہوگا اور ایسا کرنے سے اس کی زوجیت کیوں ختم کی جائے۔ انڈے کی زردی کو سفیدی سے الگ کرنا بہت مشکل کام ہے، تاہم اب ایک برطانوی ٹک ٹاکر نے اس کا ایسا آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ دیکھنے والے شاید حیران رہ جائیں۔ اس نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ انڈے کی زردی کو سفیدی سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انگلیوں کو براؤن بریڈ پر رگڑیں اور پھر زردی کو ان انگلیوں سے اٹھائیں۔ وہ اپنے 2 انڈے توڑ کر ایک باؤل میں ڈالتا ہے اور اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو براؤن بریڈ پر رگڑتا ہے، پھر انہی 2 انگلیوں سے بآسانی زردی کو سفیدی سے اٹھا کر الگ پلیٹ میں رکھ دیتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک مکین نے سوشل میڈیا کے ذریعے انتظامیہ سے شکایت کی کہ ان کی پڑوسی چینی فیملی چمگادڑ پکا رہی ہے، جس کی وجہ سے کورونا پھیل سکتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت اور پولیس کو ایکشن لینا چاہیے۔ اس پوسٹ پر متعلقہ محکمے فوری حرکت میں آئے اور حکام کو اس گھر سے چمگادڑ کی جگہ بھنا ہوا مرغ اور تار پر لٹکی مچھلی ملی۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ ٹیم نے چینی فیملی کے زیر استعمال گھر کا دورہ کیا۔ اس دوران تمام دعوے غلط ثابت ہوئے اور چمگادڑ قرار دی گئی چیز دراصل مچھلی اور چکن نکلا۔ مینیجر آپریشن سخاوت ناز نے بتایا کہ گوشت کو محفوظ کرنے کا ایک روایتی طریقہ ہے اور کئی چینی خاندان نمک لگانے کے بعد گوشت کو دھوپ میں تار پر لٹکا دیتے ہیں۔ یہ چکن، مچھلی اور بڑا گوشت ہے جو روایتی کھانوں کے لیے تار پر لٹکایا گیا ہے۔ شکایت کنندہ کچھ وقت کے لیے اپنے دعوے پر بضد رہا اور دعویٰ کیا کہ متعلقہ ٹیم کے چھاپے سے قبل ہی چمگادڑ کا گوشت غائب کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں معذرت کی اور لکھا کہ وہاں کوئی چمگادڑ نہیں تھی اور نہ ہی میں ان کا پڑوسی ہوں۔ امریکی شہر کنگسٹن میں شادی کی تقریب میں دلہن نے مذاقاً تھوڑا سا کیک دلہے کے منہ پر لگا دیا، جس پر دلہے نے غصے میں آ کر پورا کیک دلہن کے منہ پر دے مارا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کو 28 لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے اور صارفین نے دلہا ٹونی کے شدید رد عمل کو زیادتی قرار دیتے ہوئے دلہن سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر سامنے آنے والے تبصروں میں دلہن کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس آدمی سے ابھی سے جان چھڑا لو تو بہتر ہے۔ ایک اور شخص کا کہنا ہے کہ اگر اس نے لوگوں کے سامنے یہ حرکت کی ہے تو وہ اکیلے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے 100 سے زائد مظاہرین لاپتہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ پریشانی کا شکار ہیں۔ 4 روز قبل لال قلعے پر پیش آنے والے واقعے کے بعد سے 100 سے زائد مظاہرین لاپتہ ہیں، جبکہ پولیس نے صرف 18 کسانوں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہونے والی کسان پریڈ میں شرکت کے لیے آنے والے 100 سے زائد کسانوں کا کچھ پتہ نہیں ہے اور پولیس بھی کوئی معلومات فراہم نہیں کر رہی ہے۔ کسانوں کے اس طرح لاپتہ ہونے کی وجہ سے ان کے اہل خانہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔